اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ نے تعارف کروایا ہے کہ میرے بندو، میں تمہیں بتاؤں کہ میرے بندے کون ہیں۔ ویسے تو سارے ہی میرے اللہ کے بندے ہیں، انسان جنات سب کو میرے اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن میرا اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرا جن سے تعلق ہے اور جنہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہیں میرے بندے، تو سورہ فرقان میں ہے صرف 12 باتوں کی کہ وہ 12 باتیں جس مرد اور عورت میں ہوں گی تو میرا اللہ مہر لگا دے گا کہ یہ میرا ہے۔ تو جو اللہ کا ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ خاص کرے گا۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو، میرا دین تو بہت بڑا ہے کہ 12 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو میرے بنو گے۔ تو پھر جو تمہاری طرف ہاتھ اٹھے گا اسے میں کاٹوں گا، جو پاؤں اٹھے گا اسے میں توڑوں گا، جو آنکھ تمہاری طرف اٹھے گی اسے میں پھوڑ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے میرے بنو۔ وہ باتیں کیا ہے؟ ان میں پہلی صفت یہ ہوتی ہے جو اللہ کے ہوتے ہیں کہ جو زمین پر عاجزی اور تواضع اختیار کرے۔ جب کسی بندے کو اختیار ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، تو وہ زمین پر اکڑ کے چلتا ہے۔ جس کو پیسہ مل جاتا ہے وہ بھی اکڑ کے چلتا ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ کسی کو شہرت مل جائے تو وہ بھی اکڑ کے چلتا ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا پہلی نشانی کیا ہے کہ عاجزی اختیار کرو اور اپنی حیثیت کو یاد رکھو۔ اول نطفہ ہوں، آخر مردار ہوں، اور کچھ عرصے کے بعد چند مٹھی مٹی بن جانا ہے، اور پھر اللہ مجھے کھڑا کرے گا۔ اور جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ عزت دار ہوگا، اور جس کی نیکیاں کم ہوگی وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے کہ اکڑ کے مت چلنا، کیونکہ نہ تو پہاڑوں کے اوپر سے اپنا قد کر سکتا ہے اور نہ ہی ایڑی مار کر زمین پھاڑ سکتا ہے۔ تو دوسری صفت یہ ہے، میرا اللہ کہتا ہے جب ان سے کوئی غلط بات کرتا ہے، غلط معاملہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو وہ آگے تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ وہ غصے سے پھپھر نہیں جاتے، وہ اس کے لہجے میں بات نہیں کرتے، اور وہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں۔ آج کل تو ویسے ہی سستی کا زمانہ ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اس بندے یا بندے کی رات تہجد میں لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اپنے نبی کی رحمت للعالمین ہونے پر کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو نہیں اٹھ سکتے، کچھ بیمار، کچھ بوڑھے، کچھ لاچار۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا، جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو ساری رات کی اس کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو میرا اللہ فرماتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ کہ مطلب کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ڈرو مجھ سے اور اس جہنم کے عذاب سے، اور اس سے بچاؤ کا راستہ اختیار کرو۔ اور پانچویں بات کیا ہے کہ جتنا ہم نے ان کو دیا ہے اس سے بڑھ کر وہ خرچ نہیں کرتے، کہ قرضے اٹھا لیے کسی ضرورت کی وجہ سے کہ اس سے اکانومی برباد ہوتی ہے اگر قرضے اٹھاتے ہیں، اور جتنا دیا ہے اس سے کم بھی خرچ نہیں کرتے اللہ کے نیک بندے، یعنی کہ کنجوس نہیں ہوتے، بخیل نہیں ہوتے، لالچی نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو توحید کا جام پیتے ہیں، کہ اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے،
اور میرا اللہ کیا فرماتا ہے اس کے بعد اپنے بندوں کی نشانی کہ جو کسی کو قتل نہیں کرتے سوائے حق کے۔ حق ہے کہ کوئی زانی پکڑا جائے اور شادی شدہ ہے اور 4 گواہ اس پہ لگ جائیں کہ اب اس کو قتل کرو، اور اگر کوئی جنگ ہے کفر اور اسلام کی، اس جنگ میں اگر کوئی کافر سامنے ہے لڑائی کرنے کے لیے تو اس کو قتل کر دو۔ لیکن بدقسمتی سے جو آج کل ہمارا ماحول ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور کسی کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا، لیکن میں آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قتل کا فیصلہ سنائے گا جو کسی کو بے گناہ قتل کرے گا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں۔ اگر ایک چیز ہم نے کوئی بنائی ہو، کوئی اس کو توڑے تو ہمیں کتنی تکلیف اور کتنا غصہ آئے گا۔ تو جو میرے اللہ نے بنائے ہیں ہم جیسے انسان، تو اگر ہم کسی کو قتل کریں گے بے گناہ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جو میرے بندے ہیں وہ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے، اور اس کے بعد کیا فرمایا، جو میرے بندے ہیں وہ زنا نہیں کرتے۔ زنا کیسے پھیلتا ہے؟ بے حیائی سے۔ تو میرا اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرے محبوب ایمان والوں سے کہو کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے اگر جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اپنے عملوں کو بدلے، تو جو اپنے عملوں کو بدلے گا وہ ہے صحیح توبہ کرنے والا۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ ان کی ایک صفت اور کیا ہے، تو اگر کہیں پہ کوئی گندی محفل چل رہی ہو یا کوئی کسی کی برائی ہو رہی ہو، تو میرے نیک بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ان میں شامل نہیں ہوتے اور وہ چپ کر کے دائیں بائیں سے نکل جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور بھی ہے جو میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور اس کے بعد میرا اللہ پھر ایک اور نشانی بیان کرتا ہے ان کی، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی باتیں آتی ہیں تو وہ سننے سے انکار نہیں کرتے، آنکھیں بند نہیں کرتے، کان بند نہیں کرتے، کہ جیسے اندھے اور بہرے پر آپ کوئی چیز پیش کرتے ہیں، اس کو کوئی بیان کرتے ہیں تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے میری باتیں آتی ہیں، قرآن آتا ہے اور میرے نبی کا فرمان آتا ہے، تو وہ اندھے اور بہرے نہیں ہوتے اور وہ غور کر کے سنتے ہیں، اور جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو وہ اس کا تاثر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلتے ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق۔ اور میرا اللہ ان اپنے نیک بندوں کی ایک اور صفت کیا بیان فرماتا ہے، جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اور ہمیں متقین کا سردار بنا، امام بنا، کیونکہ نیک بیوی اللہ کی رحمت ہے اور نیک اولاد اللہ کی وہ بھی رحمت ہوتی ہے بندے پہ، اگر بندے کو مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جو میرے نیک بندے ہیں وہ مجھ سے اچھی بیوی اور نیک اولاد مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیک و کار بنا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، جب سے آپ ہیں تو آپ نے کیا کیا نہیں دیکھا، کتنے لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے آئے اور کتنے سارے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے سے چلے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، ہمارا وہی ہے اصل جو ہم نے آگے بھجوا دیا۔ اگر میرے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں دے، جتنا آسانی کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں سے اپنا گھر شفٹ کرنا ہو یا ہم نے کہیں دور دراز کسی اور ملک میں جانا ہو، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو کچھ ہے وہ ہمارے ساتھ جائے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم نے اس جہاں سے اس جہاں میں جانا ہی جانا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہم اپنے ساتھ لے جائیں؟ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں۔
تو بے شک میرا اللہ سب سے بہتر اجر بھی دے گا اور اس کا نعم البدل جو بہترین ہوگا ہماری اور آپ کی سوچ میں نہیں بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام، اسلام کی باتیں سنے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔